ساتھ ہے تابوت سکینہ میں سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات موجود ہیں، یعنی عصا موسوی یہ جو وہ کلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا جبہ مبارک، تورات کی تختیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھیں کوہ طور پہ ان کو، وہ یہ کلیم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں تابوت سکینہ میں موجود ہیں. سکینہ یعنی دل کو سکون دینے والی تابوت، ایک ایسا بکسا بڑا سا جس میں ان کے دل کے سکون والی چیزیں موجود ہیں. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ قرآن حکیم میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی ہسٹری کی کسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس کو من وان اسی امپورٹنس کے ساتھ بیان کر رہا ہے تو پھر وہ پھینکنے والی بات تو نہیں ہے. تابوت سکینہ کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے بالکل اینڈ میں ملے گا. بنی اسرائیل کی ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے میں آیات آپ کو بتا دیتا ہوں. اصل میں بنی اسرائیل کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 عروج اور 2 زوال بھیجے تھے. ان کا جو پہلا عروج ہے نا وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ذریعے ہے، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. ان کی جو پہلی خلافت راشدہ ہے وہ ان 3 بندوں پر مشتمل ہے. حضرت طالوت کے 16 سال، حضرت داؤد کے 40 سال اور سلیمان علیہ السلام کے بھی 40 سال. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال ان کی خلافت راشدہ رہی ہے. ان کا وہ پہلا عروج تھا. اس میں میرا مسئلہ نمبر 127A ڈیٹیل سے ریکارڈڈ موجود ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا کہ جو وقت کے پیغمبر تھے سموئیل، ان کا نام قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں ملتا ہے. ان کو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا سپہ سالار مقرر کریں کہ اس کے نیچے ہم جہاد کریں اور ہم کافروں سے یروشلم اور شام کی حکومت واپس چھینیں، ہمارے آباء و اجداد کا وہ مسکن ہے. یہ پورے کا پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے بالکل آخری 2 صفحے پڑھے نا، پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحے جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے والے، وہ سٹارٹ اس سے ہوتا ہے. اب میں ساری آیات پڑھ کے اگر بیان کروں گا تو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا. اصل میں جو چیز ہے وہ تابوت سکینہ والی ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو پھر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کے لیے جو ہے وہ طالوت کو مقرر کیا ان کا سپہ سالار. حالانکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب میں سپہ سالار مقرر کروں پھر آپ نے اختلاف نہیں کرنا. وہی ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کا اونچا سٹیٹس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور جسم میں طاقتور بھی تھا اور علم بھی تھا، تم پہ فوقیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں دیکھنا بھی کون اونچی نسل کا ہے، اللہ کے لیے تو سارے برابر ہیں. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت سموئیل علیہ السلام کو ایک چیز بتائی تھی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو صبر آ سکتا تھا، اور وہ یہ ہے جب انہوں نے اختلاف کیا انہوں نے علمی دلائل تو رکھے لیکن یہ کہاں سے یہ لوگ ماننے والے بنی اسرائیل. تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا، یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے 243 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں. اور بھائی طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا. وہ تو مسند ابی جعلہ میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں. ان حکمرانوں کو تو نبی علیہ السلام بندر کہہ کے گئے ہیں. ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا. یہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں، کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا، صلاح الدین یوسف والا، انہوں نے اس میں سے یہ تحریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے. اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں، شیعہ نے بھی ماری ہیں. ہم نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا جی، قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک. وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی، من المال، مال میں سے. قال ان اللہ اصطفاہ، انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے. یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے چنا ہے. علیکم، تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے، طاقتور بھی ہے علم والا بھی. یہ کرائٹیریا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک
اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے، اس کی نشانی یہ ہے این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس، فیہ سکینہ، جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا ہے، من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو، یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو، کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا وہ تابوت سکینہ ان سے چھین چکا تھا، کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. ان کا انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے وہ قیمتی چیز ہے، جس طرح آپ کا وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے 14-15 سال ہو چکے ہیں، تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہ آپ کو ڈیٹیلز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گے. وہاں پہ کافروں کے ہاں طاعون کا مرض، پلیگ کی وبا پھیل گئی، طاعون کی، اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے. تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے، نجومیوں نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا، اس کی نوست پڑی ہے تم پہ، تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ، یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا ہے. تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا لیا، اس کے آگے 2 بڑے بیل باندھے، اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا. اور یہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی، انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں، اس کے اوپر انہوں نے اس کو لاد کے ہانک دیا. اور وہ جناب وہ بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندے سے اٹیچ کر دیا. بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا. اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے. بل قرآن تو کہتے ہیں نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں، فزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہمیشہ کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے، فرشتے انہوں نے دیکھے. بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا، ان کو یقین آ گیا اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا، اونٹتے سی جنگ جیتی ہی جیتی ہے. پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے، ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے، صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے، بخاری میں آتا ہے صرف 300 پلس لوگ. ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور ان کے غزوہ بدر میں جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو اب یہ طالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا. آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلش میں نام ملے گا. جالوت اتنا اونچا اس کا قد تھا، باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، اتنا اس کا قد تھا. پورے جسم پہ زرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی اس نے، اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے، باقی پورے جسم پہ لوہا. آپ اس پہ تلوار کیا چلائیں گے، وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی بار پھینک دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ان کی عمر ہارڈلی 16-17 سال تھی. یہ گڈریے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے بچپن سے، چونکہ ان کا یہ ایک ذریعہ تھا. ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملے گی. گوپیا اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ گلیل ہوتی ہے نا، اس میں آپ یوں پھینکتے ہیں. ایک گوپیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چمڑے کا ایک سمجھ لیں دستانہ بنا ہوا، جس کے دوسرے اینڈ کے اوپر ایک رسی، اس میں وہ پتھر ڈال کے نا اس دستانے کو یوں گھماتے تھے نا، پر یوں کر کے پھینکتے تھے نا، تو ان کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ وہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے اپنی بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے. شیروں کا شکار کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام 16 سال عمر تھی. اچھا، تو اب ظاہر مسلمان خوف کھا گئے اتنی بڑی بلا سامنے دیکھ کے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو میں قابو کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام ایک اونچے مقام پہ کسی پہاڑی یا کوئی ٹیلا تھا اس پہ چڑھ گئے، اور انہوں نے اپنا گوپیا یوں گھمایا. آپ نشانہ دیکھیں وہ ایک ہی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اس آنکھ سے اس کے دماغ کے اندر وہ چلا گیا، اور وہ گولیت وہیں پہ مر گیا. جالوت، یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے نا، وہ جیسے ہی مرا تو وہ کانفیڈنس لوز، بلکہ اس میں الفاظ بھی ہیں تورات میں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نامختون کو میں دیکھتا ہوں. یعنی بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ جو جنٹائلز ہیں نا ادر دین بنی اسرائیل، ان کو نامختون کہتے تھے. یہ ختنے نہیں کرواتے، ہم ابراہیمی ہم ختنے کرواتے ہیں، تو کافروں کو نامختون کہتے تھے. کہتے میں اس نامختون کو دیکھتا ہوں. پھر اس میں آپ دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے نا، انہی آیات میں آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، قتل کر دیا داود نے جالوت کو. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ نے ان کو بادشاہت اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اپنے علم میں سے جو چاہا سکھا دیا. یعنی پھر حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آ گئے. وہ تو پھر سمجھ لیں آپ مین آف دا میچ قرار پائے نا اس پوری جنگ کے. تو پھر حضرت جو طالوت تھے، جو آرمی چیف تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی حضرت داود کے ساتھ. 16 سال تک حضرت طالوت پھر مسلمانوں کے حکمران رہے. جب وہ فوت ہوئے تو ان کے سکسیسر پھر بنے حضرت انہی ساری چیزوں کو تو وہ پلی لیتے ہیں نا شیعہ بھی. وہ کہتے ہیں اگر طالوت کا داماد جو ہے وہ سکسیسر بنا ہے تو مولا علی کو بھی بننا چاہیے تھا. دوسری وہ دلیل اس سے لیتے ہیں کہ دیکھیں قرآن نے کرائٹیریا بتایا کہ کرائٹیریا کسی بندے کا عمر میں بڑا ہونا نہیں ہے، علم اور جسم میں.
تو وہ کہتے ہیں حضرت علی بہادری میں بھی باقی صحابہ سے زیادہ تھے اور علم میں بھی زیادہ تھے، تو حضرت علی کا حق بنتا تھا. یعنی وہ دلائل قرآن سے بھی پکڑتے ہیں. یہ میں نے ضمن ذکر کیا، میں اب اس ٹاپک کو انٹینڈڈ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ سیم یہ والی آیات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت طالوت کے داماد حضرت داؤد علیہ السلام، پھر وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے. پھر ان کا بیٹا آگے سے حضرت سلیمان ابن داؤد، وہ 40 سال مسلمانوں کے حکمران رہے اس وقت، یعنی جو مسلمان تھے. تو اس میں وہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے. باقی ظاہر تبرکات سے ہمیشہ سے انسانوں کو عقیدت رہی ہے، اور یہ تبرکات کی عقیدت کو بری چیز نہیں ہے اگر وہ جینون ہو. یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا کہ ام سلمہ کے پاس کچھ اصحاب آئے، تو انہوں نے ان کے پاس آبزرو کیا کہ محلے والے ان کے پاس برتن پانی کے بھیجتے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالا، اور اس ڈبیا کو کہ وہ اس بال مبارک کو اس پانی کے لیے جو برتن تھے اس میں گھول کے تو وہ محلے والوں کو واپس کرتے تھے. تو وہ صحابی نے جب پوچھا تو ام سلمہ ہماری ماں ہے، ام المومنین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا یہ بال مبارک ہے میرے پاس، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. ان کوئی مریض ہوتا ہے میں اس کو گھول کے دیتی ہوں، شفا ہو جاتی ہے. یہ صحیح بخاری میں سر، یہ وہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری شریف ہے. لیکن واقعی جینون اگر بال مبارک. صحیح مسلم میں کہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا کسروانی طیالسی جبہ نکالا. کسروانی طیالسی کہتی کالے جبے کو تھے، جو پرشین امپائر کا، فارس کا، جس طرح سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ریڈ ہی ہوتی ہے. اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. اس میں اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، پھر حضرت عائشہ کے پاس رہا، اور جب میری بہن عائشہ مرنے لگی تو میں نے وفات کے حکم سے یہ لے لیا تھا. تو نبی علیہ السلام کے تبرکات سے صحابہ وسیلہ حاصل کرتے تھے. تابوت سکینہ کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. بس اب اس کے آگے جو سفرے لوگوں نے لگانے شروع کیے نا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تبرکات پہ ہی چلتے رہو، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہے. تو سر پھر تبرکات، جن کے پاس کعبہ تھا وہاں پہ بھی جب برے کام آئے تو اس تبرک نے کوئی فائدہ تو نہیں دیا. جس زمین میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف سے بڑے کو تبرکات ہیں، جہاں ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت کی قبریں ہیں، ان کی جسم دفن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ، کل میں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، رات فتح علی نے بھی، اور وہ خبروں میں سن رہا تھا، اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے موسیقار وہاں پہ جا کے وہ جو ہے وہ راتیں لوگوں کی برباد کر رہے ہیں ادھر جا کے. وہاں پہ کلب کھل گئے ہیں، سب کچھ ہونا شروع ہو گیا. تو وہ برکتوں کا تو کوئی فائدہ نہیں. دنیا پہ قدر آفت ہے، برے کام کریں گے نتائج آخرت میں بھگتیں گے، دنیا میں بھگتے نہ بھگتے. دنیا میں اللہ نے آپ کے ذمہ کیا کہ آپ نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے.